أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ما جعل اللہ من بحیرت نہیں بنایا اللہ نے من بحیرت کوئی بھی بحیرہ ولا صائبہ اور نہ صائبہ ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ ولا حام اور نہ حام ولکن الذین کفروا اور لیکن وہ لوگ جن نے کفر کیا یفترون علی اللہ الکذب گھڑتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ان کے ناسمجھ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب کہا جائے انہیں آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف قَالُوا حَسْبُنَا تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وہ کہ پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو اولو کان آباؤں کیا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا نہ جانتے ہوں کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ وہ راہ راست پر ہوں۔ یہاں اللہ جل شانہ نے کچھ محرمات کا ذکر فرمایا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ حرام کا ذکر کیا، اسی کے ضمن میں یہ بھی ہے۔ یہاں 4 قسم کے جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ بحیرہ اس کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں عرب کے اندر وہ مادہ اونٹنی جو دودھ دینے والی ہو تو عرب کے لوگ اس کا دودھ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے کہ یہ ان کے لیے خاص ہے اور خود اس کا استعمال اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو ایسے مادہ اونٹنی کو بحیرہ کہتے تھے، یا کوئی بھی جانور دودھ دینے والا گائے ہو، بکری ہو، اور اس کا چڑھاوا بت خانے کے نام پہ چڑھا دیتے، اب اس کا دودھ کا خود اپنے لیے استعمال ممنوع سمجھتے، حرام سمجھتے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا۔ یہ جو تم دودھ دینے والے جانور ان اپنے آستانوں کے نام پر چڑھاوے چڑھا دیتے ہو، اللہ نے یہ نئی ترتیب بنائی اور نہ اللہ نے ایسا کوئی طریقہ رکھا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسی طرح ولا صائبۃ اور نہ صائبہ اللہ نے بنایا ہے۔ صائبہ کہتے تھے کہ کوئی بھی جانور وہ اپنے بت کے نام پر وقف کر دیتے تھے، وہ نر ہو یا مادہ ہو،
اور اس کے نام کا چڑھاوا چڑھا دیتے، وقف کر دیتے، اور خود کے لیے پھر اس کا دودھ اگر مادہ ہو نر ہو تو اس پہ سواری کرنا اپنے لیے ممنوع قرار دیتے تھے اور حرام سمجھتے تھے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا۔ جیسے ہمارے زمانہ پہلے ہمارے اس معاشرے میں بھی ہوتا تھا کہ لوگ جانوروں کو، گائے کو، شہروں میں ابھی قریب کے زمانے تک ہوتا تھا، گائے، بیل اور سانڈ، ان کو مزارات اور درباروں کے نام پر لوگ چڑھاوا چڑھا دیتے اور پھر وہ مقدس جانور سمجھے جاتے تھے، وہ جہاں سے چاہیں جا کے چریں، کوئی روک ٹوک ان کے لیے نہیں ہوتی تھی، لوگ ان کو کوئی روکتے نہیں تھے۔ تو یہ تھا ولا صائبہ، اور نہ ہی صائبہ جانور اللہ نے کوئی مقرر کیا ہے، اللہ نے یہ طریقہ دیا تمہیں کہ تم جانوروں کے چڑھاوے بتوں کے نام پر دو۔ ولا وسیلۃ، اور وسیلہ کہتے تھے ایسے جانور کو مادہ جو بچے جننے والی اونٹنی ہو، گائے ہو، بکری ہو، وہ مادہ جو مسلسل مادہ بچے جس نے دیے ہوں، مثلا پہلی دفعہ اس نے بچہ جنا تو وہ بھی مادہ تھا، دوسرا وہ بھی مادہ، تیسرا وہ بھی مادہ، کوئی نر بچے نہ جنے وہ، تو جب 3 دفعہ وہ بچے جنتی اور سارے تینوں دفعہ وہ مادہ پیدا ہوتے تو اس کو بھی لے جاتے، کہتے یہ جا کے بت خانے کے نام پر وقف کر دو، اور اپنے لیے اس کو حرام قرار دیتے تھے، اور اپنے جو ان کے آستانے بنائے ہوئے تھے ان کے نام کا اس کو وقف کر دیتے تھے۔ تو اس جانور کو وسیلہ کہا جاتا تھا، اس چڑھاوے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ ولا حام، اور چوتھی صورت کہ حام بھی اللہ نے، ایسے جانور کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ حام کہتے تھے وہ نر جانور، اونٹ ہو، بیل ہو، بکرا ہو، کوئی ایسا جانور جو کم و بیش 10 کے لگ بھگ مادہ کو جفتی کر چکا ہو، یعنی اونٹ جس نے 10 مادہ کو جفتی کیا ہو، بیل جس نے 10 مادہ گائے کو جفتی کر لیا ہو، تو کم و بیش 10 کے لگ بھگ اس نے مادہ کو جفتی کیا ہو، ایسے نر کو پھر وہ وقف کر دیتے تھے، اس کا بھی چڑھاوا چڑھا دیتے تھے، اور اس کو حام کہتے تھے عربی میں، اور یہ کار خیر سمجھتے تھے، اس کو نیکی کا کام سمجھتے تھے، ان جانوروں کے آستانوں پہ چڑھاوے چڑھانے کو۔ تو اللہ نے اس کی نفی فرمائی کہ یہ حرام صورت ہے، حرام یہ طریقہ ہے، تم نے خود وضع کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، ولا صائبۃ، اور نہ صائبہ، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ حام۔ اللہ نے یہ کوئی جانوروں کے یہ نام نہیں رکھے اور نہ ان کا یہ طریقہ تمہیں دیا یہ، ولیکن الذین کفروا، اور لیکن جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، یہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور یہ نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یوں جانوروں کے چڑھاوے ان کے نام پہ کرو، یہ اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثریت ایسے لوگوں کی جو یہ شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں بے عقل لوگ ہیں اور عقل سے خالی لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا کہ آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے اتارا، یعنی اس قرآن کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اور اس کتاب اللہ سے آ کے اپنے مسئلے حل کرو اور اس سے روشنی لو صراط مستقیم کی۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے ہدایت کا راستہ پوچھو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے طریقے پر چلو۔ تو قالو، اس کے جواب میں کیا کہتے؟ حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آبانا، وہی طریقہ کہ ہم نے پایا جس پر اپنے باپ دادا کو، یعنی ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقہ پر چلیں گے اور ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔
تو اللہ نے اس کی نفی فرمائی، اولو کان آباؤہم، فرمایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں لا یعلمون شیئا، کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، علم سے خالی وہ لوگ ہوں، کیا یہ پھر بھی ان کی اتباع کریں گے اور باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ وہ علم ہی نہیں رکھتے؟ ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت اور راہ راست پر ہیں، تو کیا یہ پھر بھی اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے؟ یعنی یہ اندھی تقلید ہے کہ باپ دادا کے طریقے پر چلنا، یہ نہ دیکھنا کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت حدیث وہ کون سا راستہ بتاتا ہے، بس کہتے نہیں بس ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو صرف اپنے باپ دادا کے طریقہ کو اپنائیں گے۔ یہ ناجائز اور حرام تقلید تھی جو وہ لوگ کرتے تھے کہ اپنے گمراہ باپ دادا کے طور طریقے اپناتے، اس کو اللہ نے برا کہا۔ لیکن اس میں یہ سمجھے بعض لوگ ایسی باتوں سے صحیح تقلید کو بھی برا کہتے ہیں یہ تقلید بھی قرآن نے منع کیا ہے۔ تو تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لیں، ایک تقلید ہے جو جائز اور صحیح ہے، اور دوسری تقلید جو حرام اور ناجائز اور گناہ ہے۔ اور ناجائز اور گناہ تقلید کی یہاں اللہ نے نفی فرمائی کہ انہیں اپنے باپ دادا کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ وہ راہ راست پر ہدایت پر نہیں تھے، وہ گمراہ تھے، ان کو ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ کہ گمراہی پر اور ناجائز پر، کفر پر باپ دادا کی بات، بڑوں کی بات نہیں مانی جا سکتی، یہ ناجائز اور غلط اور گناہ پہ تقلید ہے۔ اور ایک تقلید صحیح ہے جو نیکی کا کام ہے، اچھائی اور بھلائی ہے، اور وہ تقلید ہے ائمہ کرام کی، جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کی تقلید ہے۔ اور اس تقلید کا مطلب ہے جیسے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، اور اس تقلید کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، اور اس تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن سے نہ ملے، حضور کی حدیث سے، سنت سے نہ ملے، اس مسئلے کو جو ائمہ کرام نے قرآن اور حدیث سے تلاش کر کے، قرآن و حدیث سے حاصل کر کے بتلایا ہے، اس میں اس امام کی بات ماننا، یعنی قرآن و سنت کی جو تشریح اہل علم نے کی ہے، ان میں کسی بھی صاحب علم کی تشریح پہ چلنا، جو انہوں نے فقہ حاصل کیا قرآن سے، حدیث سے، جو اجتہادات کیے ہیں قرآن و سنت سے، ان میں اس عالم کی بات، اس امام کی بات کو ماننا، یہ تقلید ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ائمہ کرام میں سب سے زیادہ صاحب علم اور صاحب تقوی، صاحب رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، اور سب سے زیادہ اجتہاد میں استعداد والے یہ امام ابو حنیفہ تھے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے صحیح تشریح کر کے ایک فقہ مرتب فرمائی ہے۔ تو فقہ کا مطلب قرآن و سنت کی تشریح ہے، قرآن و سنت کے مقابل کوئی نظام نہیں ہے۔ اور امام کی تقلید کرنا ان مسائل میں ہوتا ہے جو مسئلے قرآن میں صراحت سے نہ ہو، حدیث میں صراحت سے نہ ہو، اور امام اپنے علم سے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کا حل بتائے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے اس تقلید کو جائز کہا، اور اس کی دعوت دی ہے کہ جو اہل علم نہ ہوں وہ اہل علم کی تقلید کریں، ان سے پوچھ کے چلیں، جیسے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم خود صاحب علم نہیں تو جو صاحب علم ہیں ان سے پوچھ کر کے چلو، یہی تقلید ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے راستے پر چلو، اس کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ تو یہ تقلید ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سمجھائی ہے یہ بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرنے والے صحابہ کی تعریف کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مشہور ذکر ہے، بڑے پائے کے صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجنا چاہا، اور جب آپ ان کو رخصت کر رہے تھے مدینہ منورہ سے، تو حضور ساتھ ان کے چلے مدینہ منورہ کے باہر تک،
تو جب حضور ان کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جب کہیں کوئی دو لوگ تمہارے پاس اپنا جھگڑا یا کوئی معاملہ لے کے آئیں تو اس کا کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کا حل اس کا فیصلہ میں قرآن سے کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر اس کا حل فیصلہ قرآن سے تمہیں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ فرمایا پھر میں حدیث سے آپ کی سنت سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر حدیث اور سنت سے بھی تمہیں اس فیصلے اور مسئلے کا حل نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اجتہد برائیِ پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا، پھر میں اجتہاد کروں گا یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں خود اپنے علم سے اس مسئلے کا حل کروں گا۔ جب یہ بات حضور نے سنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی کہ جو مسئلہ قرآن میں اس کا حل نہ ہو حدیث میں نہ ہو اس کو اپنے علم سے حاصل کریں گے، حضور نے اس پر حضرت معاذ کی تعریف فرمائی اور یہ کلمات ارشاد فرمائے، شاباش دی حضرت معاذ کو، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا ہے اس پہ کہ جس اللہ نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی کہ وہ رسول کی اتباع کر کے رسول کو راضی کرے۔ تو حضور نے شاباش دی حضرت معاذ کو کہ تمہیں اللہ اجتہاد پر اللہ جل شانہ پوری استعداد عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ جو صحیح تقلید ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جائز ہے، اس کو ایسی آیات کے ضمن میں لے کر برا بھلا کہنا یہ بڑی بددیانتی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، فرمایا اگرچہ باپ دادا ان کے لا یعلمون شیئا کچھ بھی جانتے نہ ہوں ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں پھر بھی یہ ان کے طریقے پر چلیں گے، یعنی جو صاحب علم نہیں جاہل لوگ ہیں ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کی تقلید ان کی اتباع نہیں ہو سکتی، ہاں جو راہ راست پر اہل علم ہیں ان کی اتباع کی جا سکتی ہے۔